ابھی میں نے ایک بات کہی، جب دماغ چیزوں کو پکڑ کے رکھے گا تو دماغ سے نا نرو نکلتی ہیں، ان نرو کو اعصاب کہتے ہیں۔ یہ پورا ایک سسٹم ہے جس کو نروی سسٹم کہتے ہیں، اور آج 95% لوگوں کا نروی سسٹم ویک ہے۔ کیوں ویک ہے؟ کیونکہ میرے محترم بھائیوں یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ اچھا ایک دعا نا آپ کو بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ مطلب کیا اس کا؟ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں غم سے بھی اور فکر سے بھی۔ میرے محترم بھائیوں سائنس کہتی ہے یہ جو غم ہے نا یہ پاسٹ کا ہے۔ غم کس کا ہے؟ پاسٹ کا۔ اور فکر کس کی ہے؟ فیوچر کی۔ دنیا میں سب سے احمق ہے وہ انسان جس کو یہ غم ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ اچھا جو پاسٹ ہے وہ دوبارہ آئے گا؟ وہ دوبارہ آئے گا؟ سائنس کہتی ہے جو اپنے پاسٹ کو ریکال کرتا رہتا ہے، میرے نال نہ انہیں انج کیتا سی، انہیں میرے بھرا نے انج کیتا سی، ایک بندے کو بتایا، دو کو بتایا، تین کو بتایا، چار کو بتایا، کیا وہ معاملہ اس کا سالو ہو جائے گا؟ سائنس کہتی ہے اس کو جتنا بولو گے یہ اتنا بڑھتا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پہ پناہ مانگی، غم کے اوپر کیا مانگی؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ غم سے بھی اور فکر سے بھی۔ میرے محترم بھائیوں غم پاسٹ کا ہوتا ہے اور فکر، آج ہر بندہ فکر مند ہے، بچوں کا فیوچر کیسا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، دکان لی اس کا کیا بنے گا، بلوں کا کیا بنے گا، مہنگائی آسمان پہ چڑھ گئی اس کا کیا ہوگا، آٹا ایسے ہو گیا اس کا کیا ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں ہمارا رازق کون ہے؟ ہمارا رازق کون ہے؟ ہمارا رازق کون ہے؟ ہم نے تو حکومتوں کو بنایا ہوا ہے کہ یہ حکومت آئے گی ہمارے حال خوش ہو جائیں گے، ہمیں خوشحالی آ جائے گی، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں ہمارے مسئلے کس نے حل کرنے ہیں؟ صرف اللہ نے۔ اور جو مرضی حکومت آ جائے ہمارا رازق کون ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں کیا ہمارا رزق لکھ دیا گیا ہے کہ نہیں؟ اوے آٹا اگر 10,000 دا بھی کلو ہو جائے گا جڑا رزق لکھا کھانا دے وہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو فکر کس چیز کی ہے؟ میرے محترم بھائیوں ماں کے پیٹ میں رزق لکھ دیا گیا، اور فکر کرنی تھی اس بات کی، فکر کرو کہ کل قیامت والے دن مجھے جب اٹھایا جائے گا میرا اس وقت حال کیا ہوگا، میری اس وقت کیفیت کیا ہوگی، میرا نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا، میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اور رونا تھا اس بات کا، روتے کہ پل صراط پہ میں کیسے گزروں گا، قیامت والے دن میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا۔ ہمارا المیہ اور یہ دنیا کی زندگی صرف 2 لمحے اور آخرت 50,000 سال کا ایک دن، اور 2 لمحے کی کتنی فکر ہے، یہاں کی تکلیفوں کی، یہاں کی بیماریوں کی، یہاں کی پریشانیوں کی کتنی فکر ہے، لیکن وہ جو 50,000 سال کا ایک دن ہے، سچ بتاؤ اس کی فکر ہے؟ اللہ کی قسم اس کی فکر آ جائے نا یہ فکر نظر بھی نہیں آئے گی، یہ فکر یا میرے لیے میرے رب نے ہمیشگی کی جنت ہے، اور یا کبھی نہ ختم ہونے والا عذاب۔ ہمیں فکر کس کی ہونی چاہیے تھی؟ میرے محترم بھائیوں ایک طرف سے چونٹی آ رہی ہو، ایک طرف سے اژدہا آ رہا ہو، ہمیں کس سے بچنا چاہیے؟ اور دنیا کی چیزیں واللہ ایک چونٹی کی حیثیت نہیں رکھتی، اور آخرت 50,000 سال کا ایک دن، ننگے بدن، تپتی ہوئی زمین، سورج کس قدر نزدیک۔ میرے محترم بھائیوں اس کی فکر کرو۔ اور یہ بیماریاں اتنی چھوٹی ہیں، میرے پٹھوں میں درد ہے، پتہ کیوں درد ہے؟
صرف ایک وجہ، حکیم لقمان فرماتے ہیں بیماری کی صرف ایک وجہ ہے، فطرت کو چھوڑا ہے۔ کس کو چھوڑا ہے؟ اور فطرت کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ آیا ہے۔ ہماری فطرت کیا ہے؟ اسلام۔ یہ لوگ جو پٹھوں کی مضبوطی چاہتے ہیں نا، یقین جانو، وہ یاد ہے واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کر کر کے تھک جاتی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ لونڈیاں آئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، رش زیادہ تھا، شرمندگی کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے واپس پلٹ آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کو آئے، پوچھا بیٹی آئے تھے کیا بات تھی؟ حیا کی وجہ سے نہیں بولی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کر کر کے، چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ کیا بن گئے؟ گٹے بن گئے، مشکیزہ اٹھا اٹھا کے سینے پہ نشان بن گیا، کام کر کر کے تھک جاتے ہیں، پٹھے کمزور ہو گئے، درد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ دیا، دعائیاں بتائیں کہ یہ کھا لو، یہ بتا سکتے تھے کہ نہیں بتا سکتے تھے؟ کہا لونڈی سے زیادہ بہتر چیز نہ بتا دوں؟ کیا یہ باتیں سچ ہیں کہ گپ ہیں؟ حقیقت میں مبنی؟ سچ بتاؤ ہم میں سے کتنوں نے یہ دعائیاں لی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھا کر 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ کی قسم سائنٹیفکلی بتا سکتا ہوں یہ سبحان اللہ کہنا، جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، برین میں اس کا امیج آتا ہے، اور جیسا برین کو امیج ملے گا برین ویسے کیمیکل بنائے گا، اور جیسا کیمیکل بنائے گا آپ کے مسل ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن سچ بتاؤ اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ اچھا نیت میرے کچھ اور بڑھیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، یہاں کچھ آئے گا؟ واللہ ہماری سب سے بڑی خرابی ہمارے دماغ میں صرف دنیا صرف دنیا صرف دنیا، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پہ ساری زندگی کیا جملہ تھا؟ اللہ اللہ اور صرف اللہ۔ میرے محترم بھائیوں، ہم بیمار اس وجہ سے ہیں، یہ میں نے کتاب لکھی ہے، ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ واللہ اس میں نے صرف یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بیماری کہاں سے آتی ہے۔ بیماری صرف ایک ہے، اسلام کو چھوڑا ہے۔